السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 36 شروع کرنے لگے ہیں۔ توجہ کیجئے۔ باب نمبر 36 چاندی اور سونے کے جو برتن ہوتے ہیں نا، ان میں کیا چیز استعمال کی جا سکتی ہے، کیا نہیں استعمال کی جا سکتی، ان کے استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں یہ مسائل ہیں۔ توجہ کیجیے۔ مسئلہ نمبر 1، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا کسی طریقے سے بھی استعمال کرنا درست نہیں، جیسے چاندی سونے کے چمچ سے کھانا پینا، یا خلال ہو چاندی سونے کا، اس سے دانت صاف کرنا، یا گلاب پاش بنوایا ہو اس سے گلاب چھڑکنا، یا سرما دانی وغیرہ بنوا لی جائے، یا سلائی بنوا لی جائے اس سے سرما لگایا جاتا ہے، یا عطر دان بنوایا جائے اس سے عطر لگایا جائے، یا پان وغیرہ رکھنے کے لیے ایک خاص دان بنوایا جاتا ہے وہ بنوا لیا جائے، اور ان کی پیالی ایسی بنوائی جائے کہ اس سے تیل وغیرہ لگایا جائے، اور اسی طرح ایسا پلنگ ہو کہ اس کے پائے جو ہیں وہ چاندی کے بنوائیں، اور اس پر لیٹنا بیٹھنا، یا چاندی سونے کی آرسی بنوائی جائے اور اس میں منہ دیکھا جائے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ البتہ آرسی کا اگر زینت وغیرہ کے لیے پہننا ہو تو پہنے وغیرہ درست ہے، مگر اس میں منہ ہرگز نہیں دیکھے۔ غرض ان چیزوں کا کسی طریقے سے بھی اس طرح استعمال درست نہیں ہے۔ البتہ جو عورتوں کے لیے سونے چاندی کی اجازت ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ جب مسائل آئیں گے تو اس میں واضح ہو جائے گا۔ یہ برتنوں کے بارے میں بات تھی، زیورات کے بارے میں یہ بیان نہیں تھا۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ عورت کے لیے تو سونا چاندی جائز ہے، حلال ہے، تو وہ الگ جہاں پر وہ زیورات کے مسائل آتے ہیں وہ وہاں پر بات ہوگی۔ باقی آگے باب نمبر 37 ہے، یہ لباس اور پردے کا بیان ہے۔ اس میں مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ چھوٹے لڑکوں کو کڑے یا ہنسلی وغیرہ یا کوئی بھی زیور اور ریشمی کپڑا پہنانا، اسی طرح مخمل وغیرہ پہنانا یہ جائز نہیں ہے، اور ریشمی اور چاندی سونے کے تعویذ بنا کر پہنانا، اور کسی قسم کا کسم اور زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہنانا بھی درست نہیں ہے۔ غرض جو چیزیں مردوں کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں وہ لڑکوں کو بھی نہیں پہنانی چاہیے۔ البتہ اگر بانا سوت کا ہو اور تانا ریشمی ہو تو ایسا کپڑا لڑکوں کو پہنانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر مخمل کا رواں ریشم کا نہیں ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ سب مردوں کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کوئی گوٹا وغیرہ لگا کر کپڑے پہنانا یہ بھی درست ہے، لیکن وہ جو لچکا 4 انگل وغیرہ ہے، لچکا یہ بھی کوئی گوٹے کی ایک قسم ہے، یا جو بھی یہ چیز ہے، وہ 4 انگل سے زیادہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ جائز ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، کوئی ایسی ٹوپی ہے جس پر کام ہوا ہے، یعنی جس کو سچی کام دار ٹوپی، یعنی ایسی ٹوپی جس پر کام ہوا ہے، اور کوئی کپڑا لڑکوں کو اس وقت جائز ہوتا ہے جب بہت گھنا کام نہ ہو۔ اگر اتنا زیادہ کام ہے کہ ذرا دور سے دیکھنے سے سب کام ہی کام معلوم ہوتا ہے اور کپڑا بالکل دکھائی نہیں دیتا تو اس کا پہنانا جائز نہیں ہے۔ یہی حال ریشمی کام کا ہے، اگر اتنا گھنا ہو تو لڑکوں کو پہنانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کوئی بہت باریک کپڑا ہو جیسے ململ ہے، جالی ہے، یہ آب رواں کوئی کپڑے کا نام ہے، ان کا پہننا اور ننگے رہنا دونوں برابر ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے کپڑے پہننے والیاں قیامت کے دن ننگی سمجھی جائیں گی۔ اگر کپڑا اور دوپٹہ دونوں باریک ہوں یہ اور بھی غضب ہے۔ یعنی آج کل بھی جو یہ فتویٰ ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے
جس سے جسم کے اعضاء کی بناوٹ نظر آئے یا واضح طور پر محسوس ہو، تو ایسا کپڑا یوں ہے جیسے کپڑا پہنا ہوا بھی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مردانہ جوتا پہننا اور مردانی صورت بنانا یہ بالکل عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مسئلہ نمبر 5، عورتوں کو زیور پہننا جائز ہے لیکن زیادہ نہیں پہننا چاہیے۔ جس نے دنیا میں نہ پہنا آخرت میں اسے بہت ملے گا۔ اور ایسا زیور جو بجتا ہو، گھنگرو نما، اس کا پہننا تو درست ہی نہیں ہے، جیسے جھانجر ہوتی ہے، چھاگل ہے، پازیب ہے، اور بجتا زیور تو چھوٹی لڑکی کو پہنانا بھی جائز نہیں ہے۔ چاندی سونے کے علاوہ اور کسی چیز کا زیور پہننا یہ درست ہے، جیسے پیتل ہے یا رانگا وغیرہ ہے یا یہ جو کوئی گلٹ وغیرہ ہوتی ہے، مگر انگوٹھی سونے چاندی کے علاوہ اور کسی چیز کی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، عورت کو سارا بدن سر سے پاؤں تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے۔ غیر محرم کے سامنے کھولنا درست نہیں ہے، البتہ بوڑھی عورت کو صرف منہ اور ہتھیلی اور ٹخنے سے نیچے پیر کھولنا درست ہے، باقی اور بدن کا کھولنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ ماتھے پر سے اگر دوپٹہ سرک جاتا ہے اور اسی طرح غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ جو بال کنگھی وغیرہ میں ٹوٹتے ہیں اور کٹے ہوئے ناخن بھی کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ بھی نہ پڑے، نہیں تو وہ گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح اپنے بدن کو یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کسی عضو کو نامحرم مرد کے بدن سے لگانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان مسائل میں خوب توجہ سے، احتیاط سے ان کو سمجھنا چاہیے اور ان پر فوری عمل کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 7، جوان عورت کو غیر مرد کے سامنے اپنا منہ کھولنا درست نہیں ہے، نہ ایسی جگہ کھڑی ہو جہاں کوئی دوسرا دیکھ سکے۔ اسی سے معلوم ہو گیا کہ نئی دلہن کی منہ دکھائی وغیرہ کا جو دستور ہے نا کہ کنبے کے سارے مرد آ کے منہ دیکھتے ہیں، تو یہ بے وقوفی ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے شریعت میں، اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اپنے محرم کے سامنے منہ اور سر اور سینہ اور باہیں اور پنڈلی کھل جائیں تو کچھ گناہ نہیں ہے، اور پیٹ اور پیٹھ اور ران اس کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 9، ناف سے لے کر رانوں تک اور رانوں کے نیچے تک کسی عورت کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بعض عورتیں اللہ معاف فرمائے بغیر پردے کے نہاتی ہیں اور عورتوں کے سامنے بھی وہ پردہ نہیں کرتی، تو یہ بڑی بے غیرتی ہے اور ناجائز ہے۔ اسی طرح کسی قسم کی کوئی رسمیں پوری کرنے کے لیے اس طرح بغیر کپڑوں کے کسی کو مجبور کرنا کوئی اس طرح نہائے، یہ ہرگز غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور مرد کے لیے بھی ناف سے لے کر رانوں تک یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ مردوں کے سامنے بھی بغیر پردے کے اس طرح نہائے۔ اللہ ہمیں ان تمام مسائل کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔